یہ دیکھیں اسکن میں صاف کر رہا ہوں، اندر سے سارا گوشت بلیک ہو جاتا ہے جب کیڑے آ جاتے ہیں. میرے چاچو کو جب تکلیف ہوتی ہے تو یہ میں صاف کر رہا ہوں. تو یہ دیکھیں کتنے ان کی گردنیں اتر رہی ہیں ان کی، تو بہت زیادہ تکلیف میں. تو یہ بہت زیادہ 8-10 کلر کے 10-12 قسم کے جو ہے نا یہ کیڑے ہوتے ہیں. تو جدھر جمع ہوتے ہیں ادھر سے سارا گوشت اندر سے کالا ہو جاتا ہے. یہ دیکھیں بلیک ہو جاتا ہے سارا جدھر بھی. تو علاج نہیں ہو رہا، بہت پریشان ہے. بڑی دور تک میرے چاچو گئے ہیں. تو جدھر سے بھی یہ نکال رہا ہوں یہ دیکھیں سارا بلیک کلر کا، سارا ان کی گردنیں آ رہی ہیں اندر سے. گوشت اسکن کے اندر سے گوشت کالا ہو جاتا ہے یہ جدھر بھی جمع ہوتے ہیں. یہ دیکھیں ادھر بھی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. یقیناً جی آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ٹھیک ٹھاک اچھے ہوں گے آپ کی دعاؤں سے. بے شک اس پاک ذات کے کرم سے یہاں سب جگہ سب خیریت ہے. پیرانارمل جو نارمل نہ ہو یہ لفظ نکلا جس کو عقل تسلیم کرتے ہوئے نا مطلب تسلیم نہ ہو، اس کی کوئی آپ کے پاس جسٹیفیکیشن نہ ہو، کوئی مستند جواب نہ ہو. پیرانارمل ڈاکٹرز ایک نہیں شراز میں کئی ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ کسی انسان کے جسم سے اتنے بڑے کیڑے نہیں نکل سکتے. انسان کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں، کسی کوئی زخم ایک ہو جاتا ہے اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، بگڑ جو جاتا ہے چھوٹے چھوٹے ٹائنی کیڑے جو ہوتے ہیں وہ سر میگنیٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں، وہ الگ چلاتے ہیں، وہ دوسرے ہوتے ہیں. یہ جیسے سنڈیاں ہوں، جیسے جن کو ہم ہیلی کاپٹر کہتے تھے، وہ جیسے جھینگا ہو. اچھا آپ کو تصویریں جو بھیجی ہیں میں نے دیکھیے گا. ہیلی کاپٹر کا سائز بڑا ہوتا ہے وہ جو یہ دیکھ لیں سر اتنے سائز کے 2 انچ 3 انچ کے. اچھا یہ جی لاہور میں ہمارے بھائی ہیں سخاوت بھائی، طبیعت مزاج شوق بہت اچھا رکھتے ہیں، یاروں کے جیسے یار نہیں ہوتے. اور کہتے ہیں سیلف میڈ انسان، اپنی محنت سے پاؤں پہ خود کھڑا ہونا. اور اچانک ان کو یہ بھی پتا ہے کہ کس نے یہ کیا ہے، سو کالڈ جادو. اچھا ان کو یہ بھی پتا ہے کہ جادو کیا گیا مجھ پہ، اور کس نے کیا ہے یہ بھی پتا ہے، اور جس نے کیا ہے وہ بھی بھگت رہا ہے. اچھا تو ان کو کیوں سزا دی ہے یار؟ جیسے ہم نے ریسنٹلی بات کی تھی نا، من شر حاسد اذا حسد. کیونکہ ماشاءاللہ سے بھائی جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ رہے تھے. آپ دکھائیں تصویریں تو آگے کہ پہلے شوق میں بھی، کام میں بھی، محنت میں بھی، ہر طرح سے. پھر یار وہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہوتی کہ آپ جو ہیں غلطی آپ ہی کی ہوتی ہے کہ آپ اتنی بڑی امید لگا لیتے ہیں اگلے سے جو کہ ایکسیپٹ بھی نہیں ہوتی. ذہنی طور پہ اتنی بڑی امید لگانا بھی ٹھیک نہیں ہوتا. خود سے ہی آپ لگا لیتے ہیں اور پھر جب وہ پوری نہیں ہوتی تو آپ اس نوبت تک چلے جاتے ہیں کہ ایسے اسٹیپ اٹھا لیتے ہیں. تو وہی ہوا جیسے فیملی میٹرز، فیملی کے اندر ہی. اور ماشاءاللہ سے معاف بھی کر چکے ہیں. اچھا جس نے کیا وہ بھی معافی مانگ چکا، ایک بار نہیں کئی بار.
اور یہ بھی معاف کر چکے ہیں، لیکن صحیح، جس پر گزرتی ہے وہ بہتر جانتا ہے شیراز بھائی. بہت ویڈیو تکلیف میں ہوں گے یہ اتنے بڑے بڑے چیزیں. پہلے کی تصاویر دیکھ لیں، ان کی اب کی تصویر دیکھ لیں کہ آپ کے جسم پر یا تھوڑی سی ہمیں خارش ہو ہم کتنے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. آپ یاد ہے کتنے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، ہم اوزار آئے ہوئے ہیں خارش کرنے کے کہ جی اس سے آپ بھی کر نہیں لیں. ہو پاتی، اپنا ہاتھ نہیں پہنچ پاتا نا. اور ایسی خارش کہ جب تک آپ اس کو زیادہ نہیں کریں گے وہ کیڑا باہر نہیں نکلے گا، زندہ کیڑا نکلتا نا باہر شاید. مطلب بقول ان کے جو بھتیجے ہیں ان کے جو ان کو بجا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے منہ بنتا ہے، کالا ہوتا ہے، پہلے گوشت کا حصہ کالا ہوتا ہے، پھر جب ہم اس پہ کھجاتے رہتے ہیں، کھجا بھی کس سے رہتے ہیں، وہ ہارڈ پلاسٹک سے کھجا رہے جی ہیں. جی وہ آپ نے مجھے دکھائی بھی. میڈیکل کو پتا تھا دوائی کا، اس سے کھجا رہے تھے. کہ کھجاتے رہتے ہیں تو پہلے اس کا منہ باہر آتا ہے، پھر وہ پورا باہر آتا ہے. اور آپ نے یہ پیٹرن دیکھا سر تصویروں پہ، ان نشانوں کا پیٹرن دیکھا کہ کیسے نشان بنتے ہیں. ہاں یہ لاجیکل چیز ہے. یس لاجیکل ہے یہ. میں نہیں سمجھ سکا یہ کہ یہ جسم پہ اتنا ایسا نہیں بنتا. جب میری بات ہوئی نا میں نے ان سے کہا نا کہ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں، تو سیدھے ہمارے معصوم بھائی انہوں نے مجھے ایک تو آڈیو میسج بھیجا، کوئی 40-50 منٹ کا آڈیو میسج بھیجا. حالانکہ میں بار بار کہتا ہوں کہ آڈیو میسج پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، کئی ہوتے ہیں نا، پڑھنا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے، تو جتنا شارٹ ہو سکے. پھر انہوں نے شارٹ کر کے بھی مجھے بتایا. کہتے ہیں بھائی ایک ڈاکٹر نہیں کئی ڈاکٹر، تو یہ کہتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں. کہتے ہیں اتنے بڑے کیڑے انسان کے جسم سے نکل ہی نہیں سکتے، اور ایسے خارج کرتے رہے. کوئی خدا نخواستہ ایسی بیماری نہیں سمجھ آتی کہ یار جس میں جب آپ نے مجھے اس کو بتایا تھا تو میں سمجھا شاید کوئی زخم بگڑ گیا ہے. وہ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، لیکن اس کے جسم پہ کمر پہ چھوٹے چھوٹے اسپاٹس لکیر کی طرح سے بن رہے ہیں، اور ایسے تو نہیں پڑتے. اور اس چیز سے یاد آ رہا ہے کہ ایک فلم دیکھی تھی، ایک سیریز ہے ایلین، کہ وہ جسم میں انسان کے ایک عجیب سی چیز کیڑا جاتا ہے، پھر وہ جسم پھاڑ کے باہر نکلتا ہے، وہ انسان کی جان لے جاتا ہے. یہ تو حقیقت سے واقع لگ گیا ہے فلم سین. تو یہ جی دکھانے کا مقصد یہ بھی، اور تمام تصاویر ویڈیوز کہ یہ دکھائی گئی، یہ پہنچائی گئی آپ تک، آپ لوگوں کے دل میں ایک احساس پیدا ہوا، اگلے کی تکلیف کو اگلا آپ نے اپنا سمجھا اور ان کے لیے دعا کی. کسی کی دعا سے وہ ماشاءاللہ آج بہتر ہیں، کافی بہتر ہیں، کافی آپ لوگوں کو دعائیں دیتے ہیں ہمارے پروگرام کے ذریعے. کئی صاحب علم لوگوں کے پاس بھی کئی بار علاج بھی ان کے ہوتے رہے، کراتے بھی رہے، وقتی سکون بھی ملا. مطلب یہ بہت لمبا پیریڈ ہے، یہ کوئی آج کا واقعہ نہیں ہے. صحیح. ان کے تمام دوست جانتے ہیں، جو دوست قریب آتا زیادہ بڑھتا اس کے ساتھ مسئلے ہونا شروع ہو جاتے. تو اس کو توڑ نہیں کیا انہوں نے؟ بہت حد تک اپنی کوشش ہے. اب بات یہ ہے کہ ہمیں بھیجیے. اب یہ تمام ڈاکٹرز صاحب دوست حضرات تو ہمیں دوست سمجھ کے کہ یار شاید درد رکھتے ہیں، انہوں نے ہمیں بھیجا ہے کہ جی ایسا مسئلہ جو ہم نے بھی پہلی بار دیکھا ہے. یار ایک تو سنا تھا نا، وہ ایک بددعا نہیں دی جاتی تھی تجھے کیڑے پڑے ہیں، ایک بددعا سنا نا فلموں میں بھی اور اکثر مذاق میں بھی. نہیں وہ کہتے ہیں کہ جب انتہائی نفرت کی ابتدا ہوتی ہے نا تو اس میں یہ بددعا دی جاتی ہے کہ اس نے بہت شدید نقصان کیا ہے، یا اللہ اس کے. آپ کسی کو کوئی بددعا کیوں دیتے ہیں؟ کیسے دے سکتے ہیں؟ کیسے مطلب کس طرح سے آپ دے دیتے ہیں؟ یار مجھے بات سمجھ نہیں آتی. یقین کریں یہاں تک نا میں آپ کو عرض کروں، کسی نے کہا یار ویپن رکھ لیں، کوئی نا ویپن رکھیں اپنے پاس، آج کل حالات اچھے نہیں ہیں. تو انہوں نے پتہ کیا جواب دیا؟ بولے ہم کسی کو نہیں مار سکتے. مطلب ایک فون یا ایک کوئی ضروری چیز کے پیچھے ہم کسی کو مار نہیں سکتے، ہم کیوں رکھیں ویپن؟ صحیح بات ہے. وہ الگ بات ہے کہ آپ کے کس طرح کے معاملے ہوں، آپ کو معاملے ضروری ہے آپ کے لیے، وہ الگ بات ہے. لیکن اس لیے رکھنا کہ جی کوئی چھیننے آئے اور ہم اس کو مار دیں، ہم کر ہی نہیں سکتے ایسا. تو پھر یہ تو امانت ہے، جس کی چاہے لے جائیں. بہرحال بات یہ کہ یہ غصے کی کیفیات ہے نا ساری. غصہ آیا، شیطان آپ پر حاوی ہوئے، آپ نے عجیب سے فیصلے کیے، آپ نے دھمکیاں دی، آپ نے بددعائیں دی، اور آپ پہنچ گئے جادو کی اسٹیج کے اوپر. اور دنیا میں اوروں کو کیا دیکھنا، آپ خود بعد میں معافیاں مانگ رہے ہیں. جب وہ مطلب غلط قسم اٹھا لینا،
اچھا اکثر ایسا ہوتا ہے اگر ایسا ہو جائے نا تو میرا بچے کو یہ ہو جائے, اگر یہ بات تمہاری ٹھیک ہو نا تو میرے بچے کو یہ ہو جائے, مجھے یہ ہو جائے. یہ کون سی باتیں ہیں یار؟ غلط ہے, بہت غلط. اور پھر ایسا ہو بھی گیا. ان کے بڑے قریبی نے کہا کوئی حساب کتاب میں گڑبڑ ہوئی, انہوں نے کہا حساب کتاب غلط ہوا ہے. یہ بڑے لیڈ کر رہے تھے بزنس میں, انہوں نے کہا نہیں حساب کتاب صحیح ہے. بولا کیسے صحیح ہے؟ یہ دیکھو پیپر پہ غلط آیا. اگر ایسا ہونا تو میرے بچے کا پیٹ پھول جائے. صبح اس کا پیٹ پھولا ہوا تھا. جھوٹ بولا تھا نا انہوں نے. ایسی باتیں کر کیسے لیتے ہیں؟ وہ یاد نہیں کہ بولنے سے پہلے سوچو کیا بول رہے ہو, پھر وہی معافیا مانگ رہے تھے. سچ میں یہ کہ بے ایمان لوگ بہت ہیں, ایمان کی روشنی سے خالی ہیں اور سچائی کی روشنی سے خالی ہیں. بھائی جو مل رہا ہے کم میں گزارا کر لو. یار پہلا سٹیپ جو ہے نا وہ ہوتا ہے سب کچھ آسان نیگیٹو ہے, آسان مشکل پازیٹیو ہے. مشکل سٹیپ پہلا مشکل ہے, جب آپ وہ کر لیتے ہیں پھر وہ مدد آ جاتی ہے. ہوتا مشکل ہے, صحیح. غصہ کس کو نہیں آتا, کڑوا گھونٹ پینا آسان تو نہیں ہوتا نا. برداشت کر لینا, اس کا حکم بھی ہے پانی پی لو, بیٹھ جاؤ, درگزر اگر تم معاف کر دو تمہارے حق میں بہتر ہے. تو یہ ہے مشکل, وہ آسان ہے. جو پھر آسان کرنے کے بعد مطلب میں سمجھاؤں جو عارضی ہے نا وہ آسان ہے, اور جو مستقل ہے وہ مشکل ہے. عارضی غصہ آیا نکال دیا, عارضی غصہ آیا یہ کر دیا, پھر بھگت رہے ہیں بعد میں. اور ایسے لوگ اپنا تو اپنا وہی بات ہے, اپنی اولاد کا بھی پھر یہ تو بہت غلط بات ہے. میں تو یہ ہوا ہے تو روح کہاں گئی یہ سوچی. اور یہ ان سے نہیں دیکھا جا رہا تھا اپنے بھتیجے کا درد, اور یہ بیچارے اس کے لیے دعا کر رہے تھے. حالانکہ کتنی تکلیف میں ہے, کتنی تکلیف میں ہے. اللہ ان کی تکلیف جلد سے جلد آسانی پیدا کرے ان کی. مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے. میں ابھی 2-3 واقعات گزرے تھے تو میں سمجھا تھا یہ وہ لوگ بھی بہت تکلیف میں تھے, اور یہ تو مقصد. تو غصہ جی صرف وہ کہتے ہیں نا غصہ آگ ہے, غصہ صرف اور صرف نقصان کرتا ہے. منع ہے غصے میں کوئی فیصلہ مت کرو, بچو اس سے. غصے میں غصہ عقل کو کھا جاتا ہے, پردے پڑ جاتے ہیں عقل پہ. تو غصے میں تو آپ فارغ ہیں, کوئی کام آپ کا ٹھیک نہیں ہے. فارغ کا ذرا بتا دیں فارغ کے. ہاں فارغ مطلب فارغ پھر جو چاہے کرو, مطلب آپ ایک کاؤنٹنگ میں نہیں آتے, پھر بیکار ہو گئے آپ, یعنی کہ آپ نیکی کی راہ سے ہٹ چکے ہیں. جی کہتے ہیں نا اس کی کاف ہے, مطلب کاؤنٹنگ پھر اس کی جو ہے نا وہ اللہ بچائے. تو بڑا کچھ دیکھ چکے ہیں, بڑا کچھ سمجھ چکے ہیں, لیکن یہ کسی کچھ سمجھ کے جی انہوں نے بھیجا مجھے یہ سب کچھ وہ چیزیں باتیں بتائیں, پرسنل چیزیں. یہ وہ میں زیادہ چیزیں تو نہیں ان کی شیئر کر رہا, بس یہ بتا رہا ہوں کہ بڑے کہتے ہیں نا وہ زندہ دل انسان, دوستوں کے دوست, ذمہ دار انسان, سب کو لے کے چلنے والے. ایک ذرا سی بات حساب کتاب پہ تھوڑا سا معاملہ گڑبڑ ہوا اور اگلے ایسا کر گئے کہ پھر خود ہی بھگت بھی رہے ہیں. سجاد بھائی پنجابی کی کہاوت ہے سانجی کی ہنڈیاں چوراہے پہ پھوٹتی ہے. اگر آپ بزنس بھی کریں یا کچھ معاملات کریں تو اس میں یہی معاملات ہوتے ہیں. تو میرا تو مشورہ یہی ہے انسان اپنے پیروں پہ کھڑا ہو, چاہے وہ 10 روپے پہ کھڑا ہو یا 10 لاکھ پہ کھڑا ہو. اب جب جتنے بھی لوگ ملتے ہیں, انہوں نے آدمی کسی کا پارٹنرشپ میں کام کیا ہوگا, تو ایک دو عزیز و قریب بھی میرے ہیں, وہ بھی ایسی بالکل مقصد ان کا تو وہ مقصد ریٹائرمنٹ کے پیسے لے کے چلے گئے. انہوں نے خیر ایسا کچھ نہیں کیا, وہ چپ ہو گئے, انہیں سادہ زندگی گزار لی. مطلب ریٹائرمنٹ کا پیسہ جو آپ سمجھیں پھر 30 سال میں جمع ہوا بچوں پہ لگانا ہوگا, وہ سارا کاروبار میں ڈوب کے بیچ بات کے چلے گئے. بس کوشش ویسے بندے کو کرنی چاہیے شہراز بھائی, دور اندیشی کہتی ہے انسان کوشش کرے ایسی کوئی نوبت ہی نہ آئے پہلے تو. اچھا میں یہ بتا رہا تھا سانجی کی ہنڈی وہ یہ تھی کہ لوگ زیادہ جلدی امیر ہونے کے چکر میں نا, بزنس کو بڑھاوے کے چکر میں وہ بہت زیادہ آگے بڑھنے کے چکر میں پڑتے ہیں. تو غلط فیصلے اس میں ہی ہوتے ہیں کہ ہر بندہ تو پازیٹیو نہیں مل سکتا نا آپ کو, اور آپ کو مل جائے تو بہت بڑی نصیب کی بات ہے آپ کو. ورنہ تو میں جو زیادہ دیکھ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ نقصان پہنچاتے ہیں, اور بلکہ وہ یہ ہوتا ہے کہ حسد چلن میں بھی آ جاتے ہیں. تو بیماریوں کا جی ماشاءاللہ خود بھی سمجھدار ہیں, بیماریوں کے اینگل سے انہوں نے ایک نہیں کئی اوپینین لیے, ڈاکٹرس کے, اسپیشلسٹ کے کئی اوپینین لیے, اور انہوں نے یہ کہا کہ جی ٹھیک ہے انسان کے جسم سے کیڑے نکل سکتے ہیں, کیڑے ہوتے بھی ہیں, پیٹ کے کیڑے فلاں, اس سائز کے کیڑے نہیں ہوتے. وہ تو پیراسائٹ سے وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں, وہ تو الگ چیز ہوتی ہے, وہ ختم بھی ہو جاتے ہیں. وہ تو پتہ نہیں اللہ معاف کرے کہ مٹی کھانے سے کہتے ہیں کہ ہوتے ہیں
कीड़े, ये तो मिट्टी नहीं खाते होंगे। लेकिन मुझे ये यकीन है, मुझे ये उम्मीद है कि अगर तो इन्होंने इस नीयत से माफ़ किया ना कि झगड़ा छोड़ दो चाहे हक पर हो, सही, अगर तुम माफ़ कर दो तो तुम्हारे हक में बेहतर है, सही। अगर तो इस नीयत से किया जैसा हैदराबाद वालों ने किया, जैसा दिल्ली वालों ने भी किया और लोगों ने भी किया, तो नो डाउट बड़े रहीम हैं। उनके लिए क्या है, बड़े कारसाज हैं, बेशक। उनके लिए क्या है, कौन घंटों ठीक। में हील हो जाएंगी सारी चीज़ें। और जो अंदाज था, जो गुफ्तगू रही, तो बस यही है कि इंसान किसी गलत चक्कर में ना पड़े। और अच्छी बात ये, इन्होंने बदले में कभी कोई ऐसी कोशिश नहीं की कि जिसने किया उसके साथ ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, उन्होंने किया। तो अगर इस नीयत से किया बेलौस, तो वो तो बैठे हैं ना। फिर बात ये, वो अपना फाउल माफ़ कर देंगे, फरमाते हैं। उनके जो अहकामात है ना, अव्वल तो करें, कोशिश करें, कोशिश नहीं करना है, लेकिन अगर नहीं कर सके आप, हुकूक अल्लाह, वो बहुत रहीम है, बेशक बेशक। लेकिन जहाँ बात हुकूकुल इबाद की आती है ना, तो आप भी उसके बंदे हैं, वो भी उसके बंदे हैं, फिर वो बीच में आ जाते हैं। जब बात उनके बंदे की आती है तो सही, वो 70 माओ से ज़्यादा आपसे भी प्यार करते हैं, 70 माओ से ज़्यादा उससे भी प्यार करते हैं। तो जब आप उसके बंदे के साथ गड़बड़ करते हैं ना, तो फिर वो बीच में आ जाते हैं। और जब वो बीच में आवे, कर लें, फिर आप कुछ कर सकते हैं तो सही, वो अपने माफ़ कर देंगे। हुकूकुल्लाह माफ़, बहुत रहीम है, बेशक, बेशक। बहुत रहीम, कोई कमी नहीं। लेकिन वो भी उसका बंदा है, आप भी उसके बंदे हैं, तो यहाँ फिर ना आप पंगा नहीं ले सकते। और जो समझ जाता है वो माफ़ कर देता है, दरगुजर हो जाता है, वो नवाजा जाता है। फिर कर देना चाहिए, लोगों पे चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। अगर आप किसी पे, आप पैसों में भी अगर 10 रुपये छोड़ते हो, तो मैंने देखा 10,000 रुपये पलट के बहुत आता है। अगर आप नेकी पे छोड़ते हो तो अल्लाह ताला और नेकी की तौफीक देता है, दिल और बड़ा होता है इंसान सही का। सही सही। तो सखावत भाई जी हमारे नाम भी माशाल्लाह से बड़ा प्यारा है, वाह, माशाल्लाह। सखावत। बात भी वही हो रही है, नाम भी बड़ा प्यारा है, सखाफत। करम करें जी, अल्लाह पाक इंशाल्लाह खैर इंशाल्लाह। करेंगे। बात पहुंच गई है देखने वालों तक, प्यारे लोगों तक बात पहुंच गई है। जो हमने देखा ना, हमने देखा कि इस रास्ते पे चल के फिर रुसवा नहीं हुआ। अगर नीयत वो है कि माफ़ी की, दरगुजरी की, तो इंशाल्लाह यहाँ भी मेरे ख्याल से बात पहुँच गई है। बाकी जिस पर गुजरती है वो बेहतर जानता है। हम तसव्वुर नहीं कर सकते किस तकलीफ से गुजर रहे हों। सही, हिम्मत है आपकी, और अल्लाह और हिम्मत से नवाजे, इंशाल्लाह। और हिम्मत की तौफीक दे आपको। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त जी, ज़िंदगी में इंशाल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।